مطلب پاکستان کے اندر کوئی فحش ویب سائٹ نہ کھلے، کیا ہم اس کو انشور نہیں کر سکتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 چیزوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جلدی کرنی چاہیے، نماز جب اس کا وقت ہو جائے، جنازہ جب وہ تیار ہو جائے، اور بچہ بچی جس کی رشتے کا بندوبست ہو جائے تو اس کا نکاح کرنے میں، یہ 3 کام ایسے ہیں جس میں جلدی کرنی چاہیے۔ تاخیر کرنا گناہ ہے، اور یہ جب پھر بھی ہم تاخیر کر رہے ہوتے ہیں، رشتے آ رہے ہوتے ہیں، ہم نہیں کر رہے ہوتے، بچوں کے بھی رشتے موجود ہوتے ہیں، نہیں جی ابھی تو بچہ پڑھ رہا ہے، ابھی تو وہ کر رہا ہے، اور اندر اندر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ ہے معاشرہ جس میں آپ کسی کے اوپر کوئی اعتماد کر سکیں؟ جو بچے بھی برائی کی طرف جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کی شادی کی عمر گزر گئی، یا ان کی شادی کی عمر آ گئی تھی اور ان کے والدین نے ان کی شادی نہیں کی، اس گناہ کو آپ یہ سمجھیں کہ وہ صرف بچہ یا بچی گناہ نہیں کر رہے، ان کے والدین گناہ میں شامل ہیں۔ یہ گناہ ان کے والدین کے اوپر ہے، اور ہمارے والدین جو ہیں خاص طور پہ وہ لگے ہوتے ہیں کہ جناب کوئی بات نہیں، ہم کر لیں گے، ابھی بچی جو ہے وہ BA کرے گی، پھر MA کرے گی، پھر وہ PhD کرے گی، پھر کریں گے، بچی کی خواہشات ہیں ہم کریں گے، اور کیا اندر اندر ہو رہا ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جس میں آپ نے فرمایا کوئی رشتہ آ جائے، بچے بیٹی کا، خاص طور پہ بیٹی کا رشتہ آ جائے، بیٹی بہن کا رشتہ، اور وہ رشتہ آیا ہے، اور رشتہ کیسا ہے کہ نہ آپ نے فرمایا کہ وہ بہت مالدار ہو، آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ صرف 2 چیزیں دیکھنی ہیں، من ترضون دینہ و خلقہ، اس کا دین اور اخلاق آپ نے دیکھا کہ وہ اچھا ہے، دین اور اخلاق، بس 2 چیزیں آپ نے دیکھی۔ آپ فزوجوہ، اس سے نکاح کر دو اپنی بہن بیٹی کو۔ اچھا آگے فرمایا الا تفعلوہ، اگر تم نہیں کرو گے نا، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، زمین میں فتنہ پھیل جائے گا اور بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوگا۔ دل جو ہے نا، دل یہ سارے جسم کا مرکز ہے، اور دل کے اوپر سارے اعمال افعال دل کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں یہ دل کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں، اور دل کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دل بگڑ گیا اس کا سارا جسم بگڑ گیا، دل صحیح ہو گیا سارا جسم صحیح ہو گیا۔ اب آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، چاہے آنکھوں سے کر رہے ہیں، چاہے کانوں سے کر رہے ہیں، چاہے زبان سے کر رہے ہیں، چاہے ہاتھوں سے، چاہے، اس کا اثر دل پر پڑ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے نا تو اس کا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے دل کے اوپر، اگر اس کے بعد نیکی کر لی تو سیاہ نقطہ نکل جاتا ہے، سوقل قلبہ، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس نے نیکی نہیں کی، اس کے بعد اس کو بار بار کرتا گیا تو وہ نقطہ لگتے 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 پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اچھا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو یہ اصل میں ایک زنگ کی کیفیت ہے، جو زنگ نصیحت کا کرنٹ پاس نہیں ہونے دیتا، یا یوں کہہ لیں کہ نیکی کی طرف جانے نہیں دیتا۔ یہ گویا آپ اپنے آپ کو جو نیکی کی جو ٹینڈنسی تھی یا نیکی کا جو کیپیسٹی تھی، جو ایبلٹی تھی، وہ ختم کر لی، جس کو آپ کہتے ہیں مجھ سے اب ہوتا نہیں۔ اب اس کا مطلب ہے دل خراب ہو گیا، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ جو دل خراب ہوتا ہے، اس میں 2 باتیں میں 2 ڈفرینٹ ڈائمینشن میں کرنا چاہتا ہوں۔ جب دل خراب ہو گیا ہے تو دل خراب ہونے میں جو سب سے زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے نا، سب سے تیز، وہ آنکھ کا ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آنکھ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ کسی جگہ پہ پڑے اور یہ آپ کے اوپر شیطانیت جو ہے وہ طاری نہ کر دے، شیطنت طاری نہ کر دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ لہٰذا اس کو، نگاہ کو جو ہے وہ اس کی حفاظت کرنی بہت ضروری ہے۔ جب آپ بد نظری کرتے ہیں، انسان کے عمل کے اوپر ہر چیز کا فرق پڑتا ہے، لیکن جتنا عبادت کو، نیکی کو ختم کرنے میں اور اس کو ڈیمیج کرنے میں اور بلیمش کرنے میں جتنا کردار ہے بد نظری کا، اتنا کسی اور چیز کا نہیں۔ جس نے ایک دفعہ بد نگاہی کی، ہو نہیں سکتا کہ اگلی دفعہ نماز وہ اس خشوع و خضوع سے پڑھ لے جس خشوع و خضوع سے پچھلی دفعہ پڑھ رہا تھا۔ اب بدکاری صرف یہ نہیں ہے کہ جو کوئی شخص جو ہے وہ باقاعدہ جو سیکشول انٹرکورس کرے تو وہ بدکاری۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العینان تزنیان، آنکھیں بھی بدکاری کرتے ہیں، اور پھر فرمایا ہاتھ دونوں یہ بھی بدکاری کرتے ہیں، اور
پاؤں جو ہیں وہ بھی بدکاری کرتے، کان بدکاری کرتے ہیں. اور بعض احادیث میں آیا کہ جو آنکھوں کی بے حیائی جو ہے، آنکھوں کا زنا جو ہے النظر، وہ دیکھنا ہے. اسی طرح جو کانوں کا زنا ہے وہ استماع ہے. تو اس کا مطلب ہے اگر بیہودہ بات آپ سن رہے ہیں، کوئی فحش بات سن رہے ہیں، تو وہ بھی بدکاری کے زمرے میں آتا ہے. اچھا، پھر ایک حدیث میں آتا ہے، بلکہ بعض ایک سے زیادہ روایات کے اندر ہے کہ ہاتھ بھی بدکاری کرتے ہیں، آنکھیں بھی بدکاری کرتی ہیں، پاؤں بدکاری کرتے ہیں، زبان بدکاری کرتی ہے. اور اس کے بعد جو شرمگاہ ہے وہ تو اس بدکاری کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کچھ پہلے ہو چکا ہوتا ہے، یعنی بدکاری کے سارے اعمال وہ پہلے ہو چکے ہوتے ہیں. شرمگاہ تو تکذیب یا تصدیق کرتی ہے. تو گویا شرمگاہ کے اوپر جو فائنل، وہ تو ایک فائنل، ایک آخری سٹیج ہے. اس سے پہلے گویا زنا کی ساری منزلیں طے ہو چکی ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا آپ جس کو ڈیوینٹ بیہیویئر کہتے ہیں یا جو بھی آپ اس کو نام دیں، جو ہمارے مردوں کے اندر ہو یا خواتین کے اندر ہو، یہ جتنے بھی بیہیویئرز انفرادی طور پر ڈیولپ ہو گئے ہیں، ان کے پیچھے یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ یہ اس راستے کو کسی نہ کسی طور دانستہ یا نادانستہ اختیار کیا گیا ہے. اور یعنی وہ چاہے صرف نظروں کا ہو، اور چاہے وہ صرف ہاتھوں کا ہو، چاہے وہ صرف استماع کی حد تک ہو، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ظاہر اسی کا نتیجہ ہے. اور قرآن نے جب اس کو قرآن نے زنا کے قریب جانے سے منع کر دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو زنا قرار دے دیا، تو اس کا مطلب ہے اس سے بچیں گے تو پھر فرد بھی بچ سکے گا اور نسل بھی بچ سکے. جس نے گناہ چھوڑنا ہے نا، قرآن نے ایک بڑا شاندار اصول دے دیا، ان الحسنات یذہبن السیئات. جس نے گناہ چھوڑنے ہیں نا، وہ نیکیاں کرنا شروع کر دے. نیکیاں خود گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. اب ایک شخص کا بیہیویئر یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں چھوڑ سکتا. اگر وہ نہیں چھوڑ سکتا تو اس نے کوشش کیا کی ہے، کتنی اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں کی ہیں کہ یا اللہ یہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں، مجھے چھوڑوا دے. کتنی اس نے نمازیں پڑھی، کتنے اس نے نوافل پڑھے ہیں، کتنے اس نے قرآن پڑھا ہے، کتنا وہ بد نظری سے بچنے کی کوشش کی ہے، کتنا اس نے کیا ہے کہ اس کے بعد وہ کہے کہ میں چھوڑ نہیں سکتا. اس نے اگر ایک بھی نیکی کی ہو، یہ ممکن نہیں ہے. دیکھیں، دو چیزیں ہیں، ایک ہے نیکی اور پھر نیکی کا رویہ، دوسری چیز ہے برائی اور برائی کا رویہ. نیکی کی طرف چڑھائی ہے، برائی کی طرف اترائی ہے. برائی میں بہت جلدی آپ چلے جاتے ہیں، نیکی میں اپنے آپ کو بڑا باندھ کے لے جانا پڑتا ہے، بڑا زور لگتا ہے. تو لہٰذا اپنے نفس کو پورا باندھ کے اوپر چڑھانا پڑتا ہے. اور اگر وہ کوئی نیکی کی طرف آتا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کی طبیعت کے اوپر، اس کے دل کے اوپر، اس کے دماغ کے اوپر اس کے اچھے اثرات نہ ہوں، یہ ممکن ہی نہیں. بالکل صحیح. دوسری طرف اترائی ہے. اچھا، ظاہر ہے جو اترائی ہے یہ بیک وقت چڑھائی اور اترائی نہیں ہو سکتی. یہ بیک وقت نہیں ہو سکتی. جب چڑھائی ہو رہی ہوتی ہے تو اترائی کے اندر فرق پڑ رہا ہوتا ہے، آپ دوسری طرف جا رہے ہوتے ہیں، اپوزٹ ڈائمینشن میں آپ جا رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ جا رہے ہوں اترائی کی طرف تو پھر آپ کی وہ جو چڑھائی ہے وہ اترائی میں بدل رہی ہے اور آپ اپوزٹ ڈائمینشن میں جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیکی اور بدی دونوں برابر ایک جگہ ایک وقت میں نہیں ہو رہے ہوتے. جب نیکی ہو رہی ہوتی ہے تو آپ بدی سے دور جا رہے ہوتے ہیں، ڈسٹینس کریٹ ہو رہے ہیں. تو وہ اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ ہمت کریں. تو وہ چھوڑنے والی بات سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ہو نہیں سکتا نا، یہ ہو نہیں سکتا. وہ کہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں لیکن وہ چھوڑ نہیں سکتا. نیکی کرے گا تو وہ خود بخود اللہ تعالیٰ اس کے لیے وسائل پیدا کر دے گا، ایسے ذرائع پیدا کر دے گا کہ وہ نیکیاں اس کی برائیوں کو ختم کر. دیکھیں، جس شخص کو اس نے تھوڑا سا گناہ کیا ہے اور اس گناہ کے نتیجے میں تنگی آ جائے اور اس کو احساس بھی ہو جائے کہ یہ گناہ کی وجہ سے ہوئی ہے، تو اس سے بڑی تو نعمت ہی کوئی نہیں کہ اس کو فوراً واپسی کا موقع مل رہا ہے اور واپسی کا احساس ہو رہا ہے کہ میں واپس چلا جاؤں. اور جس شخص کو گناہ کرنے کے بعد کوئی تنگی بھی نہیں آئی، وہ اس کو تو گناہ کے اوپر اور دلیری ملتی ہے اور وہ تو اور بڑھے جائے گا اور وہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو اور آگے سے آگے جائے گا. جس کو برائی، اچھا، اس کو مہلت ملتی جاتی ہے اور وہ گناہوں میں آگے سے آگے چلا جاتا ہے.
جس کو تنگی آ جاتی ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں بڑا بعض اوقات یہ بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے کہ وہ تنگی کی وجہ سے اس کو احساس ہوتا ہے اور وہ واپس آ کہ لوگ جو کچھ دیکھتے ہیں اس کا پھر امپیکٹ ہوتا ہے. اس کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اچھا حدیث کے الفاظ دیکھیں, میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, لَأَعْلَمَنَّ, میں لازماً ان لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو میری قوم کے لوگ ہیں, میری امت کے لوگ ہیں, میں ان کو جانتا ہوں کہ وہ قیامت والے دن تہامہ کے پہاڑوں کے برابر اعمال لے کے آئیں گے. اس کا مطلب ہے بہت اچھے اعمال کیے ہوں گے, تہامہ کے پہاڑوں کے برابر, اور تہامہ کے بہت اونچے پہاڑ ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ ڈر گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتا دیں, ہمیں ان کے بارے میں بتائیں, اس لیے کہ ہمیں تو ان کا پتہ نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جیسے ہیں, تمہارے جیسی ان کی صفات ہیں اور تمہارے جیسے ان کے جسم ہیں, تو تمہارے جیسے معمولات ہیں, جو معمولات تم کرتے ہو وہ کرتے ہیں. تو پھر فرق کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فرق یہ ہے, اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا. فرق یہ ہے کہ جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں. اب تنہائی میں حرمتوں کو پامال کرنا, میں یہ عرض کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کے دور میں ایک آدمی اس نے کنڈی لگا لی اپنی اندر سے, کمرے میں بیٹھا ہوا ہے, تنہا بیٹھا ہوا ہے, تو وہ صحابہ کرام کے دور میں وہ تنہائی میں کیا حرمت پامال کرے گا؟ صحیح. یہ حرمت پامال کرنے کا دور تو اب ہے کہ ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے اور وہ جہاں مرضی بیٹھا ہے وہ تنہائی کے اندر حرمت پامال کرے گا. لہٰذا اس کو اپنا دین برباد کرنے والی بات ہے, اپنا سب کچھ سارے اعمال برباد کرنے والی بات ہے. حکومت کو یہ چاہیے, جیسے ملائیشیا کے اندر ہے کہ ملائیشیا کے اندر باقاعدہ ایک میٹریمونیل میٹرز کا ایک کورس ہوتا ہے, اور جب تک وہ بچہ بچی کورس نہیں کر لیتے ان کی شادی نہیں ہوتی. اچھا, اور پھر وہ عمرہ بھی غالباً اس کا حصہ ہے کہ وہ عمرہ بھی کر کے آتے ہیں. اچھا, اب یہ جو ساری چیزیں اگر ہم بھی کوئی اس طرح کا کوئی نکاح نامے کے ساتھ اٹیچ کر دیں, کوئی 2 مہینے کا کورس, کوئی 2 ہفتے کا کورس رکھ دیں, 2 ہفتے کا کورس رکھ دیں کہ وہ پہلے بچہ بچی وہ کورس کریں گے تو پھر ان کا نکاح ہوگا, اس کے بغیر نکاح نہیں ہوگا. تو اس کے اوپر جو ہے وہ ساری چیزیں اس میں آ سکتی ہیں. اس میں آپ ایک سائیکالوجسٹ کو بلا لیں کہ وہ ان کو گائیڈ کرے, اور ایک عالم دین کو بلا لیں وہ اس کو گائیڈ کرے. ایک پراپر کورس بن سکتا ہے, 2 ہفتے کا بھی بن سکتا ہے, بہت شاندار کورس بن سکتا ہے. اور 2 ہفتے کا کورس کرنا کسی کے لیے ایسا مشکل بھی نہیں ہے. تو یہ اگر حکومت یہ کر دے تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی خدمت ہوگی کہ شادی سے پہلے بچہ بچی. دیکھیں مسائل صرف پورنوگرافی کے نہیں ہیں, مسائل اور بھی ہیں. یعنی وہ بچے بچیاں جو ایک خاص قسم کے بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, وہ اپنا خاص کلچر اور خاص مینٹلٹی لے کے آتے ہیں, اور جب دوسرا جو کاؤنٹر پارٹ ہے وہ دوسرے کلچر سے آتا ہے, وہ دوسری مینٹلٹی لے کے آتا ہے. لہٰذا ان دونوں کا آپس میں کسی بھی بات پہ متفق ہونا یہ بہت مشکل بات ہے. یقین کریں ہمارے معاشرے میں, ہمارے ہی اسی پاکستان کے معاشرے میں ایسے کپلز کو جانتا ہوں جو کئی مہینے ان کو اس بات پہ لگ جاتے ہیں بیوی کو سمجھاتے ہوئے کہ یہ جو باہمی عمل ہے یہ حرام نہیں ہے. صحیح. اور بیویاں سمجھتی ہیں کہ یہ حرام ہے. بالکل. اور بیویاں شکایت کرتی ہیں کہ یہ میرا میاں جو ہے یہ تو بدماش ہے. یعنی ان کی تربیت نہیں ہے, ان کو کسی نے بتایا نہیں ہے. چاہیے یہ تھا کہ ان کے گھر والے بتاتے, ان کی ماں بتاتی, ان کی بڑی بہنیں بتاتی, کسی نے نہیں بتایا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں طرف یہ معاملہ ہے, اور اس کو صرف یہ کسی ایڈکشن کی بات نہیں ہے, ادروائز بھی اس کی بہت ضرورت ہے کہ میٹریمونیل میٹرز کے اوپر ایک ورکشاپ رکھی جائے. اور یہ ورکشاپ میں اگر نکاح نامے کے ساتھ اٹیچ کر دی جائے تو پورے معاشرے کا ایک بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے, جس طرح سے لوہا پانی میں پڑا رہے تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے, اسی طرح دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے. اب زنگ لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب کہ نکمے ہو جاتے ہیں, کسی کام کے نہیں رہتے. تو صحابہ نے پوچھا ما جلاؤہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو ٹھیک کرنے کا, اس کو صاف ستھرا کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. موت کو بہت زیادہ یاد رکھنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا, یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو دلوں کا زنگ اتارتی. تو اس کا مطلب ہے یہ بھی نیکیوں میں شامل ہیں. اگر آپ نیکیاں کریں گے, آخرت کو یاد رکھیں گے, نیکیاں کریں گے, تو آہستہ آہستہ جو آپ کا جو میں نے شروع میں بات کی تھی ان الحسنات یذہبن السیئات,
جو نیکیاں ہیں یہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں.